السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالی. اسے کمپلیٹ سادہ کیجیے. فی الفرقان وفی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. قال هل يشفعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا. ایک آیت میں نے پڑھنی تھی سورہ عاشوراء سے، 26واں سورہ ہے، اور ایک کام 70 نمبر آیت پڑھ کے میں نے خطاب شروع کرنا تھا، لیکن میں وہ آیت پڑھ کے چپ کر کے بیٹھا رہا کہ شاید آپ سبحان اللہ کہہ لیں. پھر میں نے دوسری آیت پڑھی کہ شاید آپ میری طرف دیکھیں، اپنا موبائل آپ چھوڑ دیں. پھر میں نے تیسری آیت پڑھی کہ شاید سامعین میری طرف توجہ کر لیں. میں 20 آیتیں پڑھ گیا ہوں، آپ بالکل نہیں بول سکے. میں 20 آیتیں اور پڑھتا ہوں اور مجھے اجازت دے دیں. چار یار حاجی خواجہ متفری. میں مولا علی کی اولاد میں سے ہوں، لیکن 9 نسلوں سے چشتی ہوں. 9 نسلوں سے چشتی ہوں. 9 نسلوں سے 9 نسلیں ہو گئی ہیں پاک پتن کی خاک چھانتے ہوئے، باب فرید کے ڈیرے پہ حاضر ہوتے ہوئے. تو چشتیوں کا مجمع ہو اور قرآن حکیم. اب میری وہ نعت نہیں نا میں نے پڑھنی، وہ جو ابھی بچہ نعت پڑھ کے گیا نا، آپ بڑی بے توجہی سے سن گئے، وہ کام چل جاتا ہے. لیکن جس بندے نے قرآن حکیم پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ڈیلیور کرنا ہے، وہ آپ کو اس طرح تو نہیں پھر آپ سے بات کر سکتا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ سورہ الشعراء ہے، 26واں سورہ ہے، اور میں 21 آیتیں آپ سن چکے ہیں.
میں واپس چلتا ہوں مسند صدارت پر. جو درویش تشریف فرما ہیں عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، علم میں بھی افضل ہیں، تقوی میں بھی افضل ہیں. آپ بھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. آپ سب میرے صاحب ہیں، میرے سردار ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ محافل عرائس جو ہوتی ہیں، یعنی عرس کی جو محفل پاک ہوتی ہے، اصل میں ایک تربیتی نشست ہوتی ہے. بیٹا مجھے دیکھیں یار، پیچھے نہ دیکھیں. اس بچے سے کہیں نہ کرے ایسے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو عرس کی محفل ہوتی ہے یہ تربیت کی نشست ہوتی ہے. وہ بسم اللہ کہا کہ اللہ خیر کرے آپ کا. تو یہاں پہ بیٹھ کے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ سمجھنا ہوتا ہے. اور سارے سلسلے جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں، نقشبندی ہیں، ابوالعلائی ہیں، جہانگیری ہیں، بختاشوی ہیں اور قادری ہیں، سارے سلسلے اپنی جگہ پر کمال ہیں. لیکن جو چشتیہ سلسلہ ہوتا ہے نا، ان کے پاس ایک بڑی بہت بڑی دولت ہے جس کا نام ادب ہے. چشتیوں کی علامت ہے کہ ان میں ادب جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں ان سلسلوں کے فیضان عطا فرمائے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہر عمر کے نوجوان بزرگ تشریف فرما ہے. 26واں سورہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہم بات شروع کر لیں. بیٹا اوہ بھائی میری مل بیک یار، 1 کم 70 نمبر آیت ہے. آپس میں بات نہ کیجیے گا، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا. میں پوری کوشش کروں گا حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت. ہمارے ہاں اس نام پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت، ہمارے ہاں چشت اہل بہشت کا نام آ جائے تو بندے مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ آیت میں پڑھوں اور ممبر سے گاڑی تک پہنچوں تو یہ آیت کے الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ بنا چکے ہوں. لیکن شرط یہ ہے اگر آپ اس طرح نہ دیکھیں جس طرح یہ ادھر دیکھ رہا ہے. بیٹا میری طرف دیکھیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اللہ عمر دراز کرے، برکت دے. آپ کی توجہ ہو گئی ہے. وا کا معنی ہے اور، اتلو کا معنی ہے تلاوت فرمائیے، علیہم کا معنی ہے اپنے غلاموں پر. جو سمجھتے ہیں کہ ہم غلام بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے، انہیں چپ نہیں رہنا چاہیے تھا. میں دوبارہ واپس چلتا ہوں. وا اور اتلو تلاوت فرمائیے، علیہم اپنے غلاموں پر، نبأ وہ خبر، ابراہیم آپ کے دادا کی. آیت پوری ہو گئی، ٹرانسلیشن بھی پورا ہو گیا، لیکن میں بات واضح نہیں کر سکا. میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے محمد جی اپنے غلاموں پر اپنے دادا کی بات کو تلاوت فرمائیے. سیالکوٹ کا ایک نوجوان ہے یہاں پہ، کیا نام ہے جی اس کا، بچے کا نام کیا ہے جس نے ٹائم لیا ہے؟ غلام عباس. غلام عباس کئی سال سے اس عرس کا وہ ٹائم لے رہے ہیں مجھ سے. کئی سال سے ٹائمنگ ہی نہیں مل رہی تھی. آج پہلی دفعہ مل گئی. میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. سورہ نساء میں ایک ارشاد ہوا، یہ 4تھا سورہ ہے، اور یہی آیت سورہ محمد میں بھی موجود ہے، وہ 47واں سورہ ہے. الفاظ افلا یتدبرون القرآن، معنی ہے کیا یہ بندے قرآن پہ غور نہیں کرتے؟
چلو آپ چپ رہ گئے، کوئی بات نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں افلا یتدبرون القرآن میں جو لفظ تدبر ہے نا، اس میں جو لفظ ہے نا وہ ہے دبر. دبر کہتے ہیں پشت کو، بیک سائڈ کو. اب اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے قرآن کو سامنے سے پڑھ کر جو میں اللہ نے اس کے پیچھے کائنات بند کی ہے اس تک نہیں پہنچتے؟ میں ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے قرآن کو، بیٹا آپ ادھر نہ دیکھیں نا یار، آپ جوان آدمی ہیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے قرآن کو سامنے سے پڑھ کر جو میں اللہ نے اس کے پیچھے کائنات بند کی ہے اس تک نہیں پہنچتے؟ نہیں، آپ نے سنا ہے ٹائٹانک ڈوب گیا تھا نا جہاز، آپ کو پتہ ہے نا کیوں ڈوبا تھا؟ کیونکہ کیپٹن نے اوپر سے ایک چٹان دیکھی تھی، اسے تھا کہ میں قریب سے گزر جاؤں گا، اس نے تدبر نہیں کیا، پانی کے نیچے نہیں دیکھا، غور نہیں کر سکا کہ جو اوپر سے کرسی کے جتنی چٹان نظر آ رہی تھی وہ پانی کے اندر اس بلڈنگ سے بڑی چٹان تھی. اندر سے جہاز کو اس نے چیر دیا تھا، اس لیے وہ جہاز ڈوب گیا تھا، کیونکہ تدبر نہیں کر سکا. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم اس سمندر پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، اگر آپ، یہی ہمارے ہاں بھوت اور پریت کی تسخیر کو فقیری نہیں کہتے، لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے. سلسلہ چشتیہ میں ترتیل کی ترسیل ہی فقیری کہلاتی ہے. اب اگر سارا مجمع میرے ساتھ ہے تو جو میں آیت میں پڑھ چکا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ملیں تو ہم اس میں غوطہ لگائیں تھوڑا سا. جاری ہے آپ سب کی میرے ساتھ قرآن؟ اچھا تو پھر آؤ غوطہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَتْلُو، وا کا معنی ہے اور، اتلو کا معنی ہے تلاوت فرمائیے. کیا معنی ہے؟ بھائی اللہ آپ کو دارائن کی ساتھ نصیب فرمائے. بھائی بہت خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری طرح قرآن کا حیا کرتے ہوئے اب ہم تنگوش ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی منزل تک پہنچ جائیں گے. اچھا بھائی تلاوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ جنگل نہیں ہے، سیالکوٹ سٹی ہے. میرے سامنے پٹھے وڈن والے نہیں بیٹھے ہوئے، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے. تلاوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جی اللہ عمر دراز کرے، برکت دے. پڑھنے کے لیے لفظ قراء ہے، اقرا ہے، قرأت ہے. تلاوت کا معنی پڑھنا نہیں ہوتا. آپ تشریح رکھیں، میں عرض کرتا ہوں. المنجد سے لے کر تاج العروض تک میری ذمہ داری ہے. ویسے میں آپ کو جو ریفرنس دے رہا ہوں علامہ راغب اصفہانی کا دے رہا ہوں، مفردات القرآن کی دوسری جلد میں آپ کو مل جائے گا. قرآن حکیم کے پڑھنے کے صرف 10 نمبر ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 10 نمبر ہیں اس کے. کوئی بندہ بھی آپ کو 100 میں سے 10 نمبروں پر پاس نہیں کرے گا. 90 نمبر اللہ نے اس کی تلاوت ہی میں رکھے ہوئے ہیں. آپ چپ رہ گئے، کوئی بات نہیں، 90 نمبر اس کی تلاوت میں ہے. علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ تلاوتن کے مصدر کے ساتھ لفظ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. کوئی بات نہیں، افسوس ہوا مجھے، شاید آپ میں یہ بات نہیں کرنے والی تھی کہ آپ نہیں اس کے خریدار. میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، یہ اس کا لغوی معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. لیکن اگر کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا مادہ اشتقاق، روٹ ورڈ دیکھتے ہیں. فعل، فاعل یا مفعولی کیفیت میں لفظ معنی اعتبار میں اپنے مادہ کے گرد گردش کرتا ہے. ان بزرگوں سے کہیں میری طرف دیکھیں، مولانا صاحب سے کہیں میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. آپ لفظ تلاوت کا معنی قرآن ہی سے معین کر لیں. اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا، یہ جو طلاح لفظ آیا ہے نا، یہ تلاوت کا سگا بھائی ہے. ان کے والد ایک ہے نا بھائی، روٹ ورڈ ایک ہے، مادہ اشتقاق ایک ہے. جو معنی تلاوت کا ہے وہی معنی طلاحہ کا ہے، اور جو معنی طلاحہ کا ہے وہی معنی تلاوت کا ہے.
اب تلاہا کا معنی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کو اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ پتہ چلا قرآن ہو یا لغت ہو، لفظ تلاوت کا معنی یہی آ رہا ہے، پیچھے پیچھے چلنا۔ تلاوت کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب یہ اتلو امر کے صیغہ میں ہے، اب اس کا معنی ہوگا، اللہ فرماتا ہے محمد جی پیچھے چلا دو۔ اب علیہم کا معنی ہوگا سیال کوٹ والوں کو۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے غلاموں کو۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیال کوٹ کے جتنے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو پھر میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں، مصطفیٰ اپنے غلاموں کو پیچھے چلا دو۔ اپنے غلاموں، آپ چپ رہیں گے، آپ اور نہیں بولیں گے۔ حاجی خواجہ قطب فرید بھائی پھر سنیں، اتلو محمد جی پیچھے چلا دو، علیہم چشتیوں کو، قادریوں کو، نقش بندیوں کو، ابولولائیوں کو، یہ جتنے آپ کے غلام ہیں اپنے غلاموں کو پیچھے چلا دو۔ اب پروردگار میں کس کے پیچھے چلاؤں؟ میں نبا وہ بات ابراہیمہ جو آپ کے دادے کی بات میں بات ہے، اس کے دیکھیں یار، میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، میں بڑا کم علم آدمی ہوں۔ میری تعلیم کے لوگ سیالکوٹ میں برف کا پھٹا لگا کے بیٹھے ہیں، مولانا تو ایسے ہی مجھے بڑا چڑھا کے بیان کر دیا، میں بیان کر کے بھی آپ کے پلے کچھ نہیں ڈال سکا۔ اب میں آسان کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب میں بے دل کا دل کر رہا ہے، بندے سیالکوٹ کے ہونے چاہیے، ان کا عقیدہ تیرے دادے والا ہونا چاہیے۔ بندے سیالکوٹ کے ہونے چاہیے، ان میں عقیدہ تیرے دادے والا ہونا چاہیے۔ اب حضور کے دادے کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے ایک آیت آپ تک پہنچ گئی ہے، میں اگلی آیت شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا آپ چپ رہے بھائی، آپ بالکل نہیں سبحان اللہ کہیں، بس چپ کر کے میری شکل سارے دیکھیں، اور جن کو کہنا چاہیے وہ بول ہی نہیں رہے۔ میں اگلی آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، محمد جی آپ کو یاد ہے نا؟ بھائی جو لفظ اِذ ہے نا اس کا معنی یاد ہے نا؟ اِذ کا معنی کیا ہے؟ یاد ہے نا؟ اچھا اب میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی میں یہاں پہ آیا تھا، کیونکہ میں تو پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، لیکن جو دوست مجھے سیالکوٹ میں اکثر آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، میں ان سے کہہ سکتا ہوں بھائی آپ کو یاد ہے نا بہت پور والی مسجد میں مجھے 15 سال ہو گئے، ہر سال میری حاضری ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے نا شابم پھاٹک کے قریب فلان جگہ پر میں حاضر ہوا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ یہ یاد ہے تب کہتے ہیں جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ 40 سال کی عمر میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ محمد جی ابھی آپ کی ماں نہیں بنی تھی، آپ کا باپ نہیں بنا تھا، 4000 سال پہلے ابراہیم نے جو اپنے خاندان میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی وہ آپ کو یاد ہے نا؟ سیالکوٹ والوں جس نبی کی آنکھوں سے 4000 سال پہلے والا جلسہ نہیں جاتا، اس کی آنکھوں سے مدینے میں بیٹھ کر سیالکوٹ کے یہ چشتیوں کا عرس کیسے ختم ہو جائے گا؟ پتہ چلا ہمارا عرس مصطفیٰ کی نظروں میں ہے، جس کا ایمان ہے ہم سرکار کی نظروں میں ہے، وہ مدینے والے کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ چلو اب میں آگے پڑھتا ہوں، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، سامنے خاندان، مولانا سامنے خاندان ہے، وَقَوْمِهِ سامنے پورا شہر ہے، اور کھڑے ہیں ابراہیم، اور بات کرتے ہوئے، اب یہ بات بڑی لمبی ہے، بات کرتے کرتے ابراہیم میں 88ویں آیت پر آ گیا۔ حضرت ابراہیم فرماتے یوما، سن لو سارے، اب ان سب میں خاندان بھی ہے اور شہر بھی ہے، اور بات کرنے والے ابراہیم ہے۔ فرماتے یوما، قیامت والے دن، لا ينفع مال ولا بنون، نہ کوئی بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا،
اب بیٹے وہاں ابراہیم خود تھے، اپنے خاندان والوں سے کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کو نہیں چھڑا سکتا، بھائی میں آپ کے قیامت والے دن کسی کام نہیں آ سکتا، میں آپ کو نہیں چھڑا سکتا۔ اب پتہ نہیں قبلہ کتنے تھکے ہوئے ہیں جو ممبر پر سو رہے ہیں، اب میں انہیں اٹھا بھی نہیں سکتا، بیعت بھی لگ رہا ہے مجھے، چلو وہ نیند پوری کر ہی لیں تو بہتر ہے۔ ایک دفعہ آپ سارے نہیں ادھر نہیں دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جناب ابراہیم اپنے خاندان سے کہہ رہے ہیں قیامت والے دن میں نہیں چھڑا سکتا۔ کھجل ہو گئے اسی پیران دے پیچھے کہ پیران دے کو لایا قیامت والے دن پیر چھڑا لیں گے۔ یہاں نبیوں کا جد جس کی پشت میں سے کم و بیش 1,00,000 نبی پیدا ہوا اور سارے نبیوں کا امام بھی جس کا پوترا بن کر آیا، اتنا بڑا نبی وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چھڑا سکتا، بھائی قیامت والے دن میں نہیں چھڑا سکتا۔ اور یہ وہ منزل ہے قرآن کی جسے پڑھ کے بندوں نے جرت کر کے میڈیا پر بیٹھ کے کہہ دیا بھائی بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ جملہ آپ تک پہنچا ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں، بولو نا پہنچا کیا جملہ ہے؟ بابے تے، ذرا اونچی بولو، بابے تے سیالکوٹ والو جیڑی شاہی کوئی نہ ہوئے وہ تا اینا ذکر تے نہیں نہ کری دا۔ بھائی میں جنہوں شاہی کوئی نہ سمجھا وہ دی میں گل کی نہیں کر سکتا بار بار تے جی ہر تقریر اچھ میں 700 والی انہاں دی گل کرا تے پھر سنن آلیاں نوں سمجھ جانا چاہیے کوئی تے شے ہے نا جڑی مینوں چاہندی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں کیا بات ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں بندہ چھوٹا نہیں ہے ابراہیم، بیٹا آپ پیچھے دیکھ لیں جلدی جلدی سے، کر لیں تسلی کر لیں، کچھ نہیں ہونے والا پیچھے، بندہ کا سامنے نہیں بیٹھتے یار، بندہ چھوٹا نہیں ہے ابراہیم۔ نماز میں ابراہیم کا شعر ہے، درود میں ابراہیم کا حصہ ہے، کعبے کی بلڈنگ میں ابراہیم کا حصہ ہے، حج میں ابراہیم کا حصہ ہے، زکوٰۃ میں ابراہیم کا حصہ ہے، امامت میں ابراہیم کا حصہ ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی ساتھ دے، میرے دل کی دعا آپ کے ساتھ ہے جو قرآن کے لیے بول رہے ہیں۔ نبوت میں ابراہیم کا حصہ ہے، یہ قرآن ابراہیم کی دعا سے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ محمد مجھے تیرا چھوٹا دادا اسماعیل بڑا پیارا لگتا ہے، گھر والوں کو بیٹھ کے زکوٰۃ کا سبق دیا کرتا ہے۔ اللہ زکوٰۃ ابراہیم کے گھر کی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ ابراہیم اسماعیل کو ساتھ لگا کے کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی میں نے تیرے دادے کو زمین چن کر کہا تھا یہاں میرا گھر بنا دو گا۔ چلا کعبے کی دیواروں میں ابراہیم کا پورا حصہ ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم اگر کعبہ بنا لیا ہے تو اب اعلان بھی کر کے بندے یہاں آ کے حج کریں، پتہ چلا حج میں ابراہیم کا پورا حصہ ہے۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، پتہ چلا نماز میں ابراہیم کا حصہ ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں اللہ تمہیں انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، پتہ چلا امامت میں ابراہیم کا حصہ ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ میرا وہ پوترا مبعوث کر جو مخلوق کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، پتہ چلا قرآن ابراہیم کی دعا سے اترا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا بندہ ہے ابراہیم؟ نہیں بولو سیالکوٹ والوں، بندہ چھوٹا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی بولو سارے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ آپ کے دمبے پر چھری بعد میں آتی ہے، اسماعیل کا ذکر پہلے آتا ہے۔ اب بتاؤ جی چھوٹا بندہ ہے ابراہیم؟ چھوٹا نہیں ہے، بولے نہیں بھی آپ سامنے بیٹھ کر چھوٹا بندہ نہیں ہے نا۔
اتنا بڑا بندہ بیٹھ کر خاندان کو کہے میں نہیں چھڑا سکتا تے پھر بندے آکھنے نہ بھائی جدو ایڈا بڑا بندہ نہیں کسی کو چھڑا سکتا تے پھر بابے کی شے ہوئے بھائی. اچھا کوئی بات نہیں, 1 منٹ ٹھہریے, مجھے سورہ الزمر سامنے آ رہی ہے, 39واں سورہ ہے, میں 44ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ شفاعت جمیعہ. محمد جی آپ اپنی مایانتی کی پاک زبان سے اعلان کر دے, شفاعت کرنے والا تو صرف اللہ ہے, بخشنے والا تو صرف اللہ ہے. بخشنے والا نہیں, آواز دی, بخشنے والا صرف اللہ ہے. آواز نہیں آئی, بخشنے والا تو اللہ ہے. اللہ نہیں ہے نا یار, صرف اللہ ہے. صرف اللہ. ہاں بخشنے والا تو صرف اللہ. ہاں شاید آپ نہیں بولو بھائی, بخشنے والا تو صرف اللہ ہے. نہیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, آپ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا جی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین, قیامت کا مالک تو صرف اللہ ہے. صرف اللہ. اب بولو جی سارے, قیامت کا مالک تو صرف اللہ. ابھی آپ نے آیت سنی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا اللہ. عمر دراز کرے, برکت دے آپ کو, کمال کیا آپ نے, شفا دینے والا تو صرف اللہ ہے. بھائی سورہ اعراف ہے, 7واں سورہ ہے. آپ نے آیت سنی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرتے ہیں, یہ سنی ہوئی ہے آپ؟ حدو یہ نہیں سنی ہوئی تو پھر سن لے میں. اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ, زمین کسی کے باپ کی نہیں, زمین کا مالک تو صرف اللہ ہے. اللہ نہیں ہے, صرف اللہ ہے. اب بولو سارے, زمین کا مالک تو, شفا دینے والا تو, قیامت کا مالک تو. دیکھیں بھائی مجھے سورہ جن سامنے آ رہی ہے اور مجھے اس کی 17 اور 18 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, شک نہ کرنا مسجدیں صرف اللہ کی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کوئی یار بھی نہیں یہاں پکانی, نہ کچھ چھٹی شریف اجمیر شریف کی پکانی ہے یہاں پہ, نہ کو گنج شکر کا ذکر کرنا ہے یہاں پہ. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں ذکر صرف اللہ کا کرنا ہے. اور آپ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی مسجد میں چلے جائیں, یہ آیت بڑی ساری انہوں نے لکھا ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہاں کسی کا ذکر نہیں کرنا, یہاں ذکر تو صرف اللہ کا کرنا ہے. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, بابے تی شاہی کوئی نہیں یار, آپ پریشان نہ ہوں, گھبرائیں نہ, مجھے تھوڑا اور قرآن پڑھنے دیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, کسی کو علم غیب نہیں ہے, علم غیب کا مالک تو صرف اللہ ہے. شاباش اللہ, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یار. اب مجھے ایسے لگتا ہے میں چشتیوں میں بیٹھا ہوں. اب ذرا سارے بندے بولو علم غیب کا مالک تو صرف اللہ ہے. اب 42واں سورہ شورا ہے, یہ 42واں سورہ ہے, اور مجھے وہ ایک کم 50 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اگر میرے سامنے آ جائے 50 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے, یار ایسا بلیک میل کرتے ہیں نا ہمیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا. کوئی کسی کو بیٹیاں بیٹے نہیں دے سکتا, تیاں پتر دینے والا تو اونچی بولو, تیاں پتر دینے والا بھی صرف اللہ ہے. رکو میرے نوجوانوں, میرے شیروں, رکو, مجھے سورہ الحج کھول لے دو. یہ 22واں سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور مجھے 73 نمبر آیت پڑھ لے دو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے, اسے کان کھول کر سنو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, کان کھول کر سنو, یہ بھی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ بھی آیت میں ترجمے میں لکھا ہوا ہے, اسے کان کھول کر سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, یہ جو تم جنہیں مانتے ہو نا, یہ تم مکھی نہیں بنا سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو, یہ تم مکھی نہیں بنا سکتے. بے شک, مکھی نہیں بنا سکتے. بے شک.
مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ دیکھو میرے سرداروں، آپ اس آیت کو یوٹیوب پر لکھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ نیچے داتا دربار چل رہا ہے، لوگ داتا صاحب کو سلام کر رہے ہیں، اوپر آیت کی تلاوت ہے، نیچے ترجمہ ہو رہا ہے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ اب جو کالج میں نوجوان ہے، جو یونیورسٹی میں نوجوان ہے، جو سائنس پڑھ رہا ہے، جب یہ قرآن کے لفظ سنے گا تو پھر دل میں خیال کرے گا، ایویں پاک پتن کھجل ہوں دے رہے ساری عمر، ایویں داتا صاحب پھر دے رہے ساری عمر، ایویں اجمیر دے معین الدین بادشاہ دے پیچھے کھجل ہوں دے رہے ہیں، یہ تے مکھی نہیں بنا سکتے۔ اب آپ توجہ، مجھے سورہ لقمان یاد آ رہی ہے، 31واں سورہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں میں تقریر شروع کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل چکے ہیں۔ ابھی میں خطاب نہیں شروع کرنے والا، میں ابھی پریفیس پر ہوں، تمہید پر ہوں، اور آپ کی توجہ پوری ہے، مجھے شک نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی عرض کرتا ہوں۔ سورہ لقمان سامنے آ رہے، 31واں سورہ آ گئی ہے سامنے، 34 نمبر آیت ہے۔ بڑے منہ 34 نمبر بن گئی اس آیت کو سن کر۔ جن کا چہرہ قرآن سن کے کھلتا ہے وہ سبحان اللہ کہنے ذرا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، شک نہ کرنا قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے، نہیں، آواز نہیں، اس کا علم بھی صرف اللہ کے پاس۔ اللہ کو نہیں ہے نا، صرف اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا، بارش کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ مولانا میرے علاقے کے بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، میں نے آپ کو نام نہیں بتانا، آپ انہیں جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ صبح صبح میں نے کیا دیکھا، پوری گاڑی وہ سبزی کی بھر کر لے جا رہے ہیں۔ ملاقات ہو گئی، میں نے کہا قبلہ کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگے نہیں شاہ جی مہمان نہیں آ رہے، اگلے 8 دن بارش ہے نا، اگلے 8 دن بارش پڑنی ہے۔ میں نے سوچا مجھے گھر سے باہر نہ آنا پڑے، میں نے کہا قبلہ آپ مسجد کے منبر پر کہتے ہیں نیم کدو پہنا ہے اللہ تو علاوہ کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں، آپ 8 دن دی سبزی لین ٹرے ہو